گزارش کروں گا آپ تشریف لے آئیں، گھر سے یہاں تک تشریف لا چکے ہیں، آپ کے وہاں سے یہاں تک کا اتنا سفر نہیں ہے، جلد از جلد پنڈال کی جنت بن جائیں تاکہ آج کی اس خوبصورت محفل نور و نکھت بزم نور و سرور کا آغاز اللہ کی لطائف کتاب سے ہوا جائے۔ اور خوبصورت شیڈیول جو مجھ تک پہنچا ہے، تمامی احباب اپنی حاضری بھی حضور کی بارگاہ میں پیش فرمائیں گے۔ ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر، ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر، رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر۔ مشکل راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، مشکل راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ ایک مدت سے میری ماں سوئی نہیں تابش، ایک مدت سے میری ماں سوئی نہیں تابش، صرف ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے، صرف ایک بار کہا تھا، صرف ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہمیں تو بس محمد عربی کا نام سہارا دیتا ہے، ہمیں تو بس محمد عربی کا نام سہارا دیتا ہے۔ تاجوں کی چمک آقا کی نالین کے صدقے، مرزا صاحب اگر اتھے آجا سوتے اور اس رسن مل سی، تاجوں کی چمک آقا کی نالین کے صدقے۔ میں پھر دوبارہ جملہ پڑھتا ہوں آپ کی توجہ چاہتے ہوئے، تاجوں کی چمک آقا کی نالین کے صدقے، دنیا کے سارے ولی حسنین کے صدقے، دنیا کے سارے ولی حسنین دے صدقے۔ چارے یار نبی دی عاشق کوئی نہیں نہ چوواں یارہ ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا اینا جان نثاراں ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی اینا چوواں یاراں ورگا، آزم شان صدیق دی کی دساں اکو یار ہزارہ ورگا، آزم شان صدیق دی کی دساں اکو یار ہزارہ ورگا۔ جو مدینے کی طرف جاتی ہیں ان کی تاروں سے پیار کرتے ہیں، بغض رکھتے نہیں جہاں والوں، ہم مزاروں سے پیار کرتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ صرف ایک ہے، خدا کی قسم ہم چاروں سے پیار کرتے ہیں، لیکن بے دم یہی تو پانچ ہیں، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ و علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ تمامی احباب محبت اور شوق کے ساتھ اور اس یقین کامل کے ساتھ کریم آقا مدنی جانی کی بارگاہ اطہر میں ہدیہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ یقین کامل یہ ہونا چاہیے کہ جس نبی کی بارگاہ میں اور آپ درود پاک پڑھتے ہیں وہ ہمارے درود کو سنتے بھی ہیں، پڑھنے والے کے چہرے کو پہچانتے بھی ہیں اور سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ بآواز بلند بیک زباں حضور کی پاک اور بلند بارگاہ میں، طیب و طاہر بارگاہ میں درود پاک کا گجرہ پیش کیجئے، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ میں جس نبی کا امتی ہوں اپنے نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ رہا ہوں، بصد احترام عزت و توقیر کے ساتھ بآواز بلند ذرا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ سامعین عزیز شمع القدر، جیسا کہ آپ تمامی احباب کو بخوبی علم ہے، آج کی یہ خوبصورت محفل نور و نکھت بزم نور و سرور تمام تر رعنائیوں کے ساتھ الحمدللہ سج چکی ہے۔ خوبصورت پنڈال سجایا گیا، سٹیج بنایا گیا، صرف نیت یہی ہے کہ آج جن دوستوں کی والدہ ماجدہ اس دار فانی کو چھوڑ کے چلی گئی ان کی روح کو تسکین پہنچے، خدا ان کی مغفرت فرمائے۔ خوبصورت محفل دعائے چہرم شریف انعقاد پذیر ہے۔ میں ایک دفعہ پھر انتہائی عزت و توقیر کے لائق برادر مکرم جناب مرزا نسیم بیگ صاحب اور ہمارے دل کے بڑی قریب شخصیت عظیم عشق رسول جناب مرزا احتشام الحق صاحب، مرزا خرم بیگ صاحب اور جملہ ان کے جتنے بھی عزیز و قارب ہیں، میں سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ سب کی حاضری اور ان کی یہ کوشش کاوش مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔
آج کی ہماری اس خوبصورت بزم کے مہمان ثنا خان بلبل باغ مدینہ چمنستان رسالت کی مہدی کلی جناب حافظ محمد رخسار چشتی صاحب آپ تشریف لا چکے ہیں. چند ہی لمحات تک انشاءاللہ سٹیج کا حسن ہوں گے. کریم آقا مدنی جانی کی بارگاہ میں اپنی قضا کو پیش فرمائیں گے اور جن کا خصوصی خطاب ہونا ہے خطیب اہل سنت، مجاہد اہل سنت، نازش اہل سنت، سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی عبداللہ مدر وارسی صاحب. انشاءاللہ العزیز جو آپ نے وقت دیا ہے آپ بھی اس وقت پہ ہمارے سٹیج کا حسن بن جائیں گے. اور اہل علاقہ کی جانی پہچانی شخصیت جناب مرزا انوار صاحب اور دیگر جتنے احباب میں جن کے ناموں سے واقف نہیں ہوں، میں آپ سب کے ناموں کو نام مصطفیٰ پہ قربان اس لیے کرتا ہوں چونکہ جس نبی کی محفل میں آپ اور میں آ کے بیٹھ چکے ہیں وہ ہمارے ناموں سے بھی واقف ہیں، ہمارے کاموں سے بھی واقف ہیں. اللہ آپ سب کی حاضری اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ہمارے اسٹیج کا حسن بن رہے ہیں حضرت علامہ حافظ شاہد صاحب. میں آپ کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں. انہی کے ساتھ حضرت علامہ مولانا عبدالوحید رضوی صاحب. آپ ہمارے اسٹیج کا حسن بنے. میں آپ کو بھی صد بسم اللہ جی آئین کہتا ہوں. خطیب نکتہ دان، خطیب اہل سنت، مجاہد اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں بڑے کام ہوا کرتے ہیں حضرت علامہ مولانا نعمان ریاض رضوی صاحب. میں آپ کو بھی اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں. بلبل باغ مدینہ جناب حافظ رخسار احمد چشتی صاحب آپ بھی تشریف لائیں. میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. وقت اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا، تنگی دامن میں گنجائش نہ ہے. میں کوشش کروں گا جو شیڈیول مجھ تک پہنچا ہے بغیر کسی لمحے کا ضیاع کیے جلدی میں محفل کو آگے لے جانے کی کوشش کروں گا. لیکن جتنے جوان بیٹھے ہیں شروع محفل سے آخر تک میری آپ سے التجا رہے گی، آپ نے بالکل ایسے نہیں بیٹھنا دیکھنے والے بندے کو محسوس یوں ہو کہ اس بندے کے سر پہ پرندے بیٹھ چکے ہیں، اگر ہل گیا تو پرندہ بھی اڑ جائے گا، یا ایسا محسوس ہو کہ کوئی سانپ سونگ کے چلا گیا ہے. بالکل خاموش ہو کے نہیں بیٹھنا. آپ اور میں آج ان بھائیوں کے ساتھ اظہار تعزیت کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اظہار تعزیت بھی ہو جائے گی اور آپ اتنا بھی سبحان اللہ ماشاءاللہ کہیں گے، سارا ثواب آخر میں جمع کر کے مائی صاحب کو انشاءاللہ ثواب کیا جائے گا. اس لیے جتنی دیر آپ نے بیٹھنا ہے کیفیت کے ساتھ بیٹھنا ہے، محبت کے ساتھ بیٹھنا ہے. نعرہ تکبیر کم از کم اتنی آواز آئے سٹیج والے جڑے بندے بیٹھے انہوں نے لگ پتا جائے اسی کسی بندے نو سنانا ہے، کوئی سامنے بندے بیٹھے اتنی آواز کم از کم آنی چاہیے. پھر جب بنڈال بھر گیا تو پھر بے شک آواز بھی بڑھا دیجیے گا. فی الوقت سب سے اونچی آواز آئے نعرہ تکبیر. یا ربا جو تیرا نام بلند کرنے میں کامیاب ہو جائے، زندگی ساری ناکام نہ ہو، زندگی ساری ناکامی اس کے قریب سے بھی نہ گزرے، کامیابی اس کے قدم چومے جو ہاتھ بلند کر کے کہہ دے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ایک نعرہ میں نے بلند کرنا ہے. اگر میرے کسی دوست عزیز و قارب کا نعرہ ہوا تو ہاتھ نہ اٹھائیے گا، لیکن مدینے والے سلطان کا نعرہ ہو تو ہاتھ نیچے نہ رکھیے گا. صدا آنی چاہیے تاکہ پتہ چل جائے میں زندہ لوگوں میں زندہ نبی کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت. مرزا صاحب کو ٹھوارنا ایک شعر ہے، آخنا ختم نبوت ساڑی جان، ختم نبوت ساڑی جان، اے دا ساڑا دین ایمان، جیڑا اتھو نسے او بے ایمان. شان رسالت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. اب آپ کی باری ہے ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت. اے مہر علی کی الفت دیکھ، ممتاز حسین کی جرت دیکھ، پھر خاتم حسین کی عزت دیکھ، بول اٹھی ہے ملت دیکھ. شان رسالت زندہ باد. کنجوس ہوگا وہ بندہ جو ہاتھ نیچے رکھے گا. شان رسالت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. آپ سارے زندہ باد. مولا آپ سب کی حاضری قبول فرمائیں. میں سردست التماس گزار ہوں حضرت علامہ حافظ شاہد صاحب سے آپ تشریف لاتے ہیں. آیات بینات سے آج کی اس خوبصورت بزم کا آغاز کرتے ہیں. جناب حضرت علامہ حافظ شاہد صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا آمنت بالله صدق الله العظيم خوبصورت محفل پاک کا آغاز اللہ کے اور اگلی نعت جلدی سے میں آگے جا رہا ہوں، وقت تھوڑا جلدی سے سفر کر رہا ہوں۔ یہاں بیٹھنے کا مقصد کیوں بیٹھے ہو، کس نبی کے لیے بیٹھے ہو، توجہ کرو۔ حشر میں
جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، گناہگار بندہ توجہ کرے، حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، وجو ہم گناہگاروں کے بگڑے کو بنایا جائے گا، ہم گناہگاروں کے بگڑے کو بنایا جائے گا، ہم گناہگاروں کے بگڑے کو بنایا جائے گا۔ جانوار صاحب، اتشام بھائی، مرزا توقیر صاحب، سارے علماء کرام توجہ، پڑھا لکھا بندہ توجہ کرے، کچھ تو ان کی جنبش لب سے رہا ہو جائیں گے، کچھ تو ان کی جنبش لب سے رہا ہو جائیں گے، کچھ تو ان کی جنبش لب سے رہا ہو جائیں گے، آئے ہائے ہائے، ہم گناہگاروں کو کملے میں چھپایا جائے گا، ہم گناہگاروں کو کملے میں چھپایا جائے گا، سارے گناہگار ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے کہیے، ہم گناہگاروں کو کملے چھپایا جائے گا، ارے حوض کوثر، کہیے سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا مجھے کہاں تلاش کرنا ہے؟ حوض کوثر پہ، پل صراط پہ، اور جہاں مجھے اور آپ جیسے گناہگار کے اعمال تولے جا رہے ہوں، حضور نے فرمایا مجھے وہاں تلاش کرنا ہے۔ آئے کاش سمجھتے کہتے سبحان اللہ، تھوڑا جا اونچے آنکھوں سبحان اللہ۔ یہ نقشہ کشی شاعر نے کی، بیل بھائی یہ نقشہ کشی کی شاعر نے، حوض کوثر پہ بڑا ہجوم ہوگا، ہم گناہگار بھی ہوں گے، توجہ، حوض کوثر پر عجب ہو کا ہجوم عاشقاں، جام پر کر پیاسوں کو پلایا جائے گا، جام بر کر پیاسوں کو پلایا جائے گا۔ اور یہ شعر حاصل کلام شعر حضور کی ختم نبوت کی گواہی دینے والے، توجہ کرو، ان کے گستاخ اللہ کیا سبحان اللہ، دادیو بندیو آج آکو سبحان اللہ، اور اچھی آکو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، ہم حضور کے غلام دوسرے مصرے میں اپنی اور میری شان، توجہ، ان کے گستاخوں کا کب کو ہوئی پرسان حال، ان کے گستاخوں کا کب ہو کا کوئی پرسان حال، واہ واہ واہ، کہے سبحان اللہ۔ ان کے دیوانوں کو
جنت میں بسایا جائے گا کہ دیوانوں کو جنت میں بسایا جائے گا ہم گنہگاروں کو کملی میں چھپایا جائے گا فسانہ شام بھائی حضور انوار صاحب سارے نصیر ملت چراغ گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑی آپ نے جو ماں کی شان ماں جدائی ہوئی تو آپ نے جو لکھا توجہ فسانہ دل برباد فسانہ دل برباد کیا سنا ماں فسانہ دل برباد کیا سنا ماں اجڑ گئی میری دنیا کہاں میں جاؤں ماں فسانہ دل برباد کیا سنا ماں فسانہ دل برباد تیرا وہ چومنا تیرا وہ چومنا ماتھا با وقت اذان سفر تیرا وہ چومنا ماتھا با وقت اذان سفر وہ میرا چھوک قدم پوچھنا کہ جاؤں ماں وہ میرا چھوک قدم پوچھنا کہ جاؤں ماں اجڑ گئی میری دنیا کہاں میں جاؤں ماں فسانہ دل برباد تیرا جنازہ اٹھانے کو جب دیا کاندھا تیرا جنازہ اٹھانے کو جب دیا کاندھا جو مجھ پہ ٹوٹی قیامت وہ کیا بتاؤں ماں اجڑ گئی میری دنیا کہاں میں جاؤں ماں تو چل بسی میرے اندر کے دکھ سکان سنے گا تو چل بسی میرے اندر کے دکھ سنے گا کون تیرے سوا کس سے دل چیر کے دکھاؤں ماں تیرے سوا کس سے دل چیر کے دکھاؤں ماں اجڑ گئی میری دنیا کہاں میں جاؤں ماں فسانہ دل برباد پیر صاحب لکھتے ہیں
پھر آج پیار سے بیٹا نصیر کہہ کے پکار. اے سارے سبحان اللہ. پھر آج پیار سے, توجہ میری طرف, پھر آج پیار سے بیٹا نصیر کہہ کے پکار. پھر آج پیار سے بیٹا نصیر کہہ کے پکار. لپٹ کے رو گلے سے تجھے لگا ماں. لپٹ کے رو گلے سے. میری طرف قبلہ تشریف لے آئے ہیں, میں جناب کو خوش آمدید کہہ رہا ہوں. چراغ گولہ نصیر ملت مقطع لکھتے ہیں. سماعت میری بالکل آپ کی سماعتیں میری طرف ہونے چاہیے, توجہ فرمائیں. آپ لکھتے ہیں پھر آج پیار سے بیٹا نصیر کہہ کے پکار. اس کی ماں نہیں, وہ توجہ کرے. پھر آج پیار سے بیٹا نصیر کہہ کے پکار. پھر آج پیار سے بیٹا نصیر کہہ کے پکار. پھر آج پیار سے بیٹا نصیر کہہ کے پکار. لپٹ کے رو گلے سے تجھے لگا ماں. لپٹ کے رو گلے سے تجھے لگا ماں. لپٹ کے رو تجھے, لپٹ کے رو گلے سے تجھے لگا ماں. اجڑ گئی میری دنیا کہاں میں جاؤں ماں. فسانہ ہے دل برباد سن کون. آخری کلام, اور جس محفل میں آتا ہوں حضور تھوڑے تھوڑے احباب آگے تشریف لے, مہمانوں کو جگہ مل سکے. احتشام بھائی ہر جگہ مجھے فرمائش کرتے ہیں یہ کلام لازمی پڑھنا ہے. احتشام صاحب آج ان کا گھر ہے, میں چاہتا ہوں اس کا ایک شعر پڑھیں اور میاں صاحب کے 2-3 اشعار جو کم حاضری مکمل. سن کون قصہ درد دل, سن کون قصہ درد دل. میرا غم گسار چلا گیا, جس آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شعار چلا گیا. پاک محمد نے فرمایا, پاک محمد نے فرمایا, تس کر لو خدمت ہوئے جس نے کعبہ تک نہ ہوئے تک لے صورت ہوئے صدا نہ باغے.
تاجدار کھڑی نے مجھے اور آپ کو سبق دیا. آپ کہتے ہیں صدا نباغ ہائے بلبل بولے صدا نباغ ہائے بلبل بولے تے صدا نباغ صدا نما پہ صدا نما پہ ہے حسن جوانے صدا نا صحبت ہو یارا ترکے یار. سیکنڈ لاسٹ شعر اور حاضر مکمل. آج کوئی یار مار جائے تو فیس بک پر ہی ہوتی ہے یار ٹر گیا یار ماں بتا والے. میں کیا وہ یار نہیں تے گل کرنے ہو انہاں نہیں گل نہیں کرنے جڑے بزرگ تساں کول کار ہیں جڑی بزرگ بڈھی ماں تساں کول کار ہے. اصل اے جان تے محبتاں ختم ہونیاں. تاجدار کھڑی فرمایا رومی کشمیر کہتے ہیں ٹر کے یار. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. بالکل انتہائی مختصر تھی حاضری. اس کے بعد میں بھائی سے شام سے اجازت لوں گا کیونکہ میں نے ایک جگہ اور بھی حاضری پیش کرنی ہے. محبت کے ساتھ سارے احباب ایک دفعہ درود پاک پیش کیجئے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. یکتا زمانہ ہے یکتا زمانہ ہے. میری اور آپ کی خواہش کیا ہے کہ جو ہم کو سنبھالے گا جو ہم کو سنبھالے گا حسنین کا لانا ہے. دکھ درد کے مارے ہیں یا رسول اللہ حبیب اللہ. دکھ درد کے مارے ہیں بس اتنا ہی کافی ہے بس اتنا ہی کافی ہے. سرکار ہمارے ہیں بس اتنا ہی کافی ہے. سرکار ہمارے ہیں. شب معراج کے حوالے سے کلام کے 2-3 اشعار اور حاضری مکمل. حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے. ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ. حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے. طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے. جانا موسیٰ کا کجا جانا محمد کا کجا اپنا جانا اور ہے. رب کا بلانا اور ہے. اپنا جانا اور
ہے رب کا بلانا اور ہے طور پر موسیٰ کو دکھائی گئی تھی ایک جھلک پر سامنے یوں بیٹھ کے جلوہ دکھانا اور ہے طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے بہت خوبصورت حاضری حافظ اسرار صاحب پیش کر رہے تھے. اللہ پاک ان کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. التماس گزار ہوں حافظ عاطف صاحب سے آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے مخصوص وقت میں کریم آقا مدنی جانی کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش فرماتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ یا سید یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ کسی استعداد میں کی بے محفل بھائی تو بالخصوص بلبل مدینہ میری بھائی اور ہمارے مرشد پاک کی بھی بہت ہی اچھی شخصیات حافظ رخسار بھائی میرے استاد مکرم پیر سید زبیر شاہ صاحب. اللہ شاہ صاحب کا ہم سب پہ سایہ نصیب عطا فرمائے. ان کے جانے کے بعد بھی ماشاءاللہ مرزا صاحب نے آج ثابت کر دیا مجھ کو بلا کے کہ آپ کی شاہ صاحب کے ساتھ جانے کے بعد بھی مرزا احتشام بھائی کی محبت میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم سے. اللہ کریم ہم سب کا آنا سب کا پڑھنا یہاں پہ قبول و منظور فرمائے. کافی کسی تعداد علماء کرام میں نام نہیں لے سکتا ہوں نہ واقف ہوں بالخصوص. ایک باری میں پڑھ سا دوئی باری تساں پڑھنا تو ہماری 3 منٹ کی حاضری مکمل. مرزا صاحب نے حکم کلمہ شریف پڑھ سا اس کے بعد حاضری مکمل. اللہ سے سارے نہ سنا پڑھنا قبول و منظور فرمائے. خوبصورت اپریٹ کرے مگر سننے والے ماشاءاللہ محبت کے ساتھ پڑھیے. صلی اللہ علیہ کیا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. آج دن اس حسین کا جس نے اپنے نانا کے دین کو وفا کر دیا. پاک امام حسین کی ولادت کا دن ہے. شہد بھائی ہمارا ایمان ہے ثم الحمدللہ. تو الحمدللہ میں سونا بھی ہونا تو میں بھائیوں کی یہ میں انسان نہیں کروں گا, میرے قابل احترام ہے بھائی. تو روزہ بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ میرے ساتھ شامل رہیں. اللہ مائی صاحبہ کی کامل بخشش عطا فرمائے. سارے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. پھولوں کی نظریں آقا تیرے پسینے کی طرف ہے. پھولوں کی نظریں آقا تیرے پسینے کی طرف ہے. قرآن کا حسینہ تیرے سینے کی طرف ہے. آقا قرآن کا حسینہ تیرے سینے کی طرف ہے. کعبے میں گیا تو گناہگار میں ناصر. کعبے کا اشارہ مدینے کی طرف ہے. کعبے
کعبے کا اشارہ مدینے کی طرف ہے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا. کلمے کی 2 شعر اور میری حاضری مکمل. میرے ساتھ آپ سب باب نے شامل ہو جانا ہے. پڑھیے حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی. پڑھیے لا الہ الا اللہ. تو اٹھا کے حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ بلال نے پڑھیا ہے. یہ کلمہ بلال نے پڑھیا ہے. او ایک کلمہ ہر لجے پالی نے پڑھیا ہے. پڑھیے لا الہ الا اللہ. اور یہ کلمے کا آخری شعر شام بھائی مرزا اور ویل بھائی اللہ آپ کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مائی صاحبہ کی کامل بخشی عطا فرمائے. ذکر کے صدقے قبلہ حاج صاحب کو صحت عطا فرمائے. ان کے والد صاحب کو زندگی رہی تو رخصت بھائی آپ کی نظر پہ سماعت کے لیے نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت نعرہ حیدری نعرہ حیدری آستانہ علیہ گولہ شریف آستانہ کعبہ شریف نعرہ حیدری. بن باپ پچانا پڑھتیاں نہیں او لوگوں بن باپ پچانا پڑھتیاں نہیں او بن باپ او لوگوں راوا او لبدیاں نہیں او بن ماں باپ او جنتا لبدیاں نہیں. پڑھیے لا الہ الا اللہ. دوران حاضری ہمارا اسٹیج کا حسن بنے ہیں خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ حافظ نواز قاسمی صاحب. صمیم قلب سے ست بسم اللہ جی عیانو. اللہ پاک آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. شروع محفل سے لے کے ابھی تک جو بندہ اپنی زبانوں پہ تالا لگائے بیٹھا ہے اسے دعوت دے رہا ہوں ایک دفعہ بآواز بلند صدا میں شامل ہو جائے تاجدار ختم نبوت جس کے ہاتھ سلامت ہیں اور جس کے دل کی یہ خواہش ہے کہ میرا ہاتھ دنیا میں کسی کمینے کا محتاج نہ رہے. ساری زندگی مصطفیٰ کے نام پہ ہاتھ اٹھاتا رہوں گا. وہ بندہ ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے ذرا تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. میں اپنے ایوان میں اگلے ثنا خان کے حوالے مائک کرنا چاہتا ہوں اور میری حاضری کا یقیناً بالیقین یہ سیکنڈ لاسٹ اعلان ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ مفتی عبداللہ مادر وارسی صاحب آپ اپنی حاضری پیش فرمائیں گے. مرزا صاحب میں ہونی مدینہ شریف تو کچھ دن پہلے آیا اور نعمان بھائی آپ صبح ملنے بھی آئے رخسار بھائی اور یہ ان کی کیفیت بھی یوں رہی. میں مدینہ شریف جو ہی پہنچا مدینہ شریف باب السلام سے داخل ہوا مواجہ شریف کے سامنے آقا علیہ السلام کے روزے کے سامنے کھڑے ہو کے درود و سلام پیش کیا. مرزا صاحب باب بکی سے باہر نکل کے باب جبریل تک پہنچا. اب وہاں باب السلام سے لے کے بہت شکریہ باب السلام سے لے کے باب جبریل تک جو میں نے کیفیت محسوس کی ہے میں 4 مصروع میں پڑھ کے سنانے لگا ہوں اور پھر اس کے ساتھ ہی میں حضور نصیر ملت کا ایک کلام اور اپنی حاضری کا آخری اگلا اعلان کرنے کی کوشش کروں گا. جس بندے کی توجہ ہے وہ بندہ ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ. بالخصوص اہلیان اسٹیج آپ سے پوری توجہ چاہتے ہوئے میں باب السلام سے داخل ہوا. مرزا صاحب باب السلام سے داخل ہوا
मवाजा शरीफ के सामने आका हुजूर की बारगाह में सलाम पेश किया, बाबे बकी से बाहर निकला और बाबे जिब्रील पे जाके रुक गया। जो मदीना शरीफ गया है वो तो सारा मंजर जान चुका है, मैं एक दफ़ा फिर हुसूल बरकत कर ये बताने लगा हूँ। और चौथी लाइन पे जो बंदा चाहता है हर साल रमज़ान आए तो मैं मदीना शरीफ में जाऊँ, वो बंदा हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहेगा, मेरे मिसरे पढ़ने का मुल पूरा हो जाएगा। मैंने कहा बाबू सलाम से दाखिल हुआ, रुखसार भाई 1 मिनट के लिए तवज्जो, बाबू सलाम से दाखिल हुआ, मवाजा शरीफ के सामने सलाम पेश किया, बाबे बकी से बाहर निकला। अल्लाह आपके आंसुओं का सदका मुझे रमजान में फिर हाजिरी नसीब फरमाए मौला। बाबे बकी से बाहर निकला और बाबे जिब्रील पे रुक गया। ये बाबू सलाम से बाबे जिब्रील तक जो मैंने कैफियत महसूस की, मैं वो 4 लाइनों में इस तरह कहना चाहता हूँ। उनकी चौखट पे सर रख के मैं रो आया हूँ, उनकी चौखट पे सर रख के मैं रो आया हूँ, उनकी रहमत से गुनाहों को मैं धो आया हूँ। बाबू सलाम से बाबे जिब्रील तक पहुंचा, ऐसा लगा कि मैं जन्नत से हो आया हूं। ऐसा लगा बाबू सलाम से बाबे जिब्रील तक पहुंचा, फिर ऐसा लगा कि मैं जन्नत से हो आया हूं। जल्दी से मैं कलाम, तज़मीन है इस पे, कलाम मारूफ है, जल्दी जल्दी पेश करने की कोशिश करूंगा। कहना ये चाहता हूं, महमूद की मसनद पे जिन्हें रब ने बिठाना है, ये तो वादा है रब का, आप बोले ना बोले फिर भी मुस्तफ़ा महमूद की मसनद पे बैठेंगे। मैंने कहा महमूद की मसनद पे जिन्हें रब ने बिठाना है, हर लम्हा जिनकी इज्जत को मेरे रब ने बढ़ाना है, और नबियों ने जिन्हें अपना सरदार भी माना है। जो चाहता है हाजिरी मकबूल हो जाए हाथ उठा के कह देगा, नबियों ने जिन्हें अपना सरदार भी माना है, एक मैं ही नहीं उन पे कुर्बान ज़माना है। मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, कुर्बान ज़माना है। एक मैं ही नहीं उन पे, वाह वाह, एक मैं ही नहीं उन पे कुर्बान ज़माना है, नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। यहाँ ये पूछना, इस बेड़े में बैठ के ये पूछना फजूल है किसका अकीदा है किसका अकीदा नहीं। बस जिसने गोरडा शरीफ की दाल खाई है लंगर हलाल करके, एक दफा हाथ आया बुलंद करके कह दे जरा, एक मैं ही नहीं उन पे कुर्बान ज़माना है, नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, कुर्बान ज़माना एक मैं ही नहीं उन पे कुर्बान ज़माना है। जिस बंदे के हाथ सलामत हैं एक दफा ताया हाथ उठा के, जो रब्बे दो आलम का महबूब ये गाना है, रब्बे दो